امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، سفائر سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے، جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جس کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد بدل جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 9، گل جمال گل جمال 30 سال پہلے برسا سے شروع ہوتا ہے، جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ، جس سے وہ پیار کرتی ہے، کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا، جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلیندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ برسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب ظفر گل جمال پر لعنت بھیجتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی پیار نہیں کر سکے گا۔ نمبر 8، ہڈن سیکرٹ ناز پولیس اکیڈمی میں تازہ دم ہے، جہاں اس نے اپنی کلاس میں سب سے اوپر گریجویشن کی ہے۔ سنجیدہ، امبیشیس اور کنسنٹیس، اس نے اپنی زندگی کتاب کے مطابق گزاری ہے اور یہی وہ پولیس آفیسر ہے جو وہ بننا چاہتی تھی۔ پامیر ایک تجربہ کار جاسوس ہے جو ہمیشہ اپنے آدمی کو حاصل کرنے کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ وہ ناز کے بالکل برعکس ہے، جارحانہ اور بے رحم۔ پامیر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اصولوں کو جھکانے سے نہیں ہچکچاتا، وہ بھی تھوڑا سا تنہا بھیڑیا ہے۔ نمبر 7، روم نمبر 309 اونور، جسے اس کے دادا کی چھوڑی ہوئی وراثت حاصل کرنے اور کمپنی کا سربراہ بننے کے لیے شادی کرنی ہے اور بچے پیدا کرنے ہیں، اپنی والدہ کی درخواست پر ڈیٹ پر جاتا ہے۔ لالے اسی جگہ پر ہے جس ڈیٹ پر اس کی ماں نے اس کے لیے انتظام کیا تھا۔ لالے اور اونور، جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے، مختلف غلط فہمیوں کے نتیجے پر ایک ہی میز پر بیٹھتے ہیں۔ یہ غلطی ایک بڑے تعجب کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 6، پرومس ریحان ایک دیسی لڑکی، شائستہ، مہربان اور دیکھ بھال کرنے والی ہے، جو اپنے پرانے خاندانی دوست حکمت کے بیٹے سے شادی کرنے کا وعدہ کرتی ہے جب اس نے ایک حتمی تشخیص کا انکشاف کیا ہے۔ حکمت کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر اس کے غیر سنجیدہ بیٹے اور لالچی بیوی کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے خاندان کا کیا بنے گا، جس کی واحد فکر استنبول کے اعلیٰ معاشرے میں اپنا مقام مضبوط کرنا ہے۔ امیر زیر بحث بیٹا ہے، ایک باغی جو خاندانی کاروبار میں کام کرنے کے بجائے خطرات مول لینے اور اپنے والد کی محنت سے کمائی گئی رقم کو ضائع کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ شادی پر راضی ہوتا ہے، لیکن اپنے وعدے کے ساتھ وہ ریحان کی زندگی کو دکھی بنانے کا عہد کرتا ہے، اس حد تک کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ نمبر 5، کنگ فشر حالی ساگا زیورات کی ایک بڑی کمپنی کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے، جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالث فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالث آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔
کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 4، لائف کمز ایز اٹ نوز۔ زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ انقرہ کے ناقابل تسخیر بدماش سعدی پایاسل کے لیے بھی ہے۔ سعدی پایاسل کا ماضی قاہرہ بار ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا، جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ان بچوں میں سے ایک جو ریفارمیٹری سے قاہرہ بار ہائی اسکول میں آتے ہیں، سعدی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے، لیکن دونوں اس سے بے خبر ہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں سعدی پایاسل کو معلوم نہیں ہے وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے رحم پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔ نمبر 3، لو ٹریپ۔ ہینڈسم اور ویمنائزر کیرم ییتر فیملی کا بیٹا ہے، جس کا استنبول میں ٹیکسٹائل کا قدیم ترین کاروبار ہے۔ اپنے تخلیقی ذہن کے ساتھ اس نے اپنی فیملی کمپنی کو ایک سٹارٹ اپ کے ساتھ سیکٹر کا لیڈر بنایا کیونکہ وہ ختم ہونے والی تھی۔ وہ اسے پورا کرتا ہے، لیکن وہ اب بھی اپنے والد کی نظر میں ایک مناسب آدمی نہیں ہے، کیونکہ کیرم اپنی پوری زندگی شراب نوشی، کھانے، سفر اور جتنی لڑکیوں کے ساتھ گھوم سکتا ہے گزارتا ہے۔ دوسری طرف عائشہ کیرم کی فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ وہ ایک ذہین، خوبصورت اور بڑے دل والی لڑکی ہے جو اپنے 2 بھائیوں کے زیر تسلط ایک بورنگ، بے خوشی زندگی گزارتی ہے۔ ان میں سے ایک غاصب ہے جبکہ دوسرا بے کار ہے۔ اس طرح اس کی واحد امید اپنے بوائے فرینڈ برگ سے شادی کر کے اس مشکل زندگی کو پیچھے چھوڑنا ہے، تاہم اس کے بھائی چاہتے ہیں کہ اس کی شادی محلے کے امیر لڑکے صابری سے ہو۔ عائشہ نے برگ سے کہا کہ انہیں ایک ہی وقت میں شادی کرنی ہوگی۔ اس کے بارے میں جاننے کے بعد برگ غائب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ایک مہربان، پرسکون اور بولی کچی لڑکی ہے، عائشہ کو اس کے خاندان اور اس کے بوائے فرینڈ دونوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، لہٰذا اپنی زندگی میں پہلی بار وہ اپنے لیے کچھ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیرم پر عائشہ کے فیصلے کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ نمبر 2، واٹ از فاطمہ گل's فالٹ۔ فاطمہ گل's فالٹ ناول پر مبنی ایک پاکستانی کہانی ہے۔ سیریز فاطمہ گل اور کیرم کے گرد گھومتی ہے جو مرکزی کردار ہے۔ فاطمہ گل جو ایک چھوٹے شہر کی لڑکی ہے، ایک رات شراب اور منشیات کے نشے میں 3 لڑکیوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کیرم جو اردوان، سیلم اور ورال کا دوست ہے، وہ بھی اس موقع کے دوران موجود تھا۔ کیرم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن وہ پچھتاوا محسوس کر رہا ہے کیونکہ اس واقعے کے وقت موجود تھا۔ بعد ازاں وکیل چچا اور امیر لڑکوں کے والدین فاطمہ گل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کیرم سے شادی کر لے اس کی بھابھی کو رشوت دے کر۔ فاطمہ گل کے پاس مصطفیٰ کی مالی اعانت ہے جو فاطمہ گل اور کیرم سے انتقال لینے کے بعد ہے۔ اس سے یہ جوڑا اپنا آبائی شہر چھوڑ کر استنبول آ جاتا ہے۔ کہانی اس وقت مزید گھومتی ہے جب کیرم کو فاطمہ گل سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ریپ کرنے والوں کے خلاف جنگ میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ نمبر 1، بلیک اینڈ وائٹ لو۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک درد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامک کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت گزر جاتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص پر حملہ کیا جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔